بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہپنوسس سے وزن کم کرنے کا طریقہ، یعنی ویٹ لاس تھرو سیلف ہپنوسس. ہپنوسس کا طریقہ کیا ہے، الفا اسٹیٹ کیسے حاصل کرتے ہیں، یہ ہم پچھلے لیکچرز میں جان چکے ہیں. اب ہم ڈائریکٹ ٹاپک پہ آئیں گے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا وزن زیادہ کیوں ہوتا ہے یا ہم وزن کم کیوں نہیں کر پاتے. اس کے 3 مین آنسرز ہیں. سب سے پہلی بات، ہماری ڈائٹ ٹھیک نہیں ہوتی. یا تو ہماری ڈائٹ رینڈم ہوتی ہے، ایکسیسو ہوتی ہے، یا رانگ ٹائپ آف ڈائٹ ہم لیتے ہیں. سیکنڈ کاز کہ ہمارا لائف سٹائل انہیلدی ہوتا ہے. ہم کوئی فزیکل ایکٹیویٹی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے اور ہم انہیلدی لائف سٹائل اپناتے رہتے ہیں، جس وجہ سے ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے. تھرڈ ریزن، ہمارا میٹابولزم یا ہمارا ڈائجیشن سسٹم جو ہے وہ اتنا اچھا کام نہیں کرتا، اتنا فاسٹ کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہم اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا وزن زیادہ ہو جاتا ہے. اب یہ 3 ریزنز ہیں اوور ویٹ ہونے کے. انہی 3 ریزنز کے ذریعے ہم ہپنوسس جو ہے اپلائی کریں گے اپنے اوپر کہ ہم اپنے انہی 3 چیزوں کو ٹھیک کر سکیں. یاد رہے، ہپنوسس ہمارے لیے زندگی میں کوئی بھی کام کرنا آسان بنا دیتا ہے. ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ میں پروگرام کر دیتے ہیں اور وہ ہم سے وہ کام بآسانی کروا لیتا ہے. تو ہم انہی 3 خامیوں کو دور کریں گے ہپنوسس کے ذریعے. 3 حصے ہوں گے ہپنوسس کے ویٹ لاس کے لیے. سب سے پہلے حصے میں ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کریں گے اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے. دوسرے حصے میں اپنے ہیلدی لائف سٹائل اور فزیکل ایکسرسائزز کو اپنانے کے لیے. اور تھرڈ پارٹ میں ہم اپنے ڈائجیشن سسٹم کو ایک حد تک آلٹر کریں گے اپنے سب کانشیس کے تھرو کہ ہمارا ویٹ ریڈیوس ہو. تو ہپنوسس کا طریقہ آپ جانتے ہیں. اب میں آپ کو ڈائریکٹ ہپنوسس کے جو پہلا پارٹ ہے ویٹ لاس کے لیے ڈائٹ ٹھیک کرنے والا، اس کے اسکرپٹ کی طرف لے کر آ رہا ہوں. اس کا اسکرپٹ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو مخاطب کر کے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کر کے ریپیٹیشن کے ساتھ اپنے آپ کو ہم یہ الفاظ کہیں گے کہ اب سے میری بھوک نارمل سے آدھی ہو جائے گی یا بہت کم ہو جائے گی اور مجھے بھوک کم لگے گی. مجھے اپنا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوگا، جسم میں توانائی محسوس ہوگی. تھوڑی سی خوراک لینے سے ہی مجھے اپنا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوگا. خوراک کی ضرورت مکمل ہوتی محسوس ہونے لگے گی اور اس کے بعد مجھے مزید کھانے پینے کی چیزوں سے بیزاری ہونے لگے گی. بد پرہیزی والی خوراک جیسے تلی ہوئی چیزیں ہیں، بیکری کی اشیاء آئٹمز ہیں، یا وہ جو ہیوی فیٹ آئٹمز ہوتے ہیں، ان اشیاء کو دیکھتے ہی مجھے بیزاری محسوس ہونے لگے گی اور میرا ان کو کھانے سے جی اچاٹ ہو جایا کرے گا. یہ الفاظ ہیں. الفاظ پلس مائنس کر سکتے ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق، لیکن آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ نے کیا الفاظ اسکرپٹ میں شامل کرنے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے. یہ جو اسکرپٹ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ آپ نے دن میں 3 دفعہ سیلف ہپنوسس کرنا ہے ویٹ لاس کے لیے، اور 21 ڈیز تک آپ نے یہ پہلا اسکرپٹ اپنے آپ کو بولنا ہے. 3 times a day for 21 days. کچھ خاص باتیں جن کا اس میں خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ہپنوسس کے ذریعے اپنی خوراک ایک خاص حد سے کم نہیں کرنی. بالکل نہیں کہنا کہ میری بھوک ختم ہو جائے گی، بہت زیادہ کم ہو جائے گی. وہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو، جسمانی ضروریات ہی اس سے پوری نہ ہو پائیں. اس کے بعد یہ کہ یہ جو ہپنوسس ہم کریں گے، یہ آپ کے لیے خوراک کو کم کرنا، خوراک کو کنٹرول کرنا بہت مناسب کر دے گا، بہت آسان کر دے گا آپ نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اختیاری طور پر بھی یہ کوشش کرنی ہے اور یہ عمل کرنا ہے کہ آپ جیسی ڈائٹ ویٹ لاس کے لیے ہونی چاہیے، آپ نے ارادہ کر کے پریکٹیکلی بھی وہ کام کرنا ہے. ایسا نہیں ایکسپیکٹ کرنا کہ ہم نے ہپنوسس کر لیا اب تو ہمیں روبوٹ کی طرح ہی ہمارا لاشعور چلائے گا تو ہم جو مرضی کھاتے رہیں. آپ نے خود بھی کوشش کرنی ہے. وی آل نو دس. اوکے، لاسٹ پوائنٹ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اچانک انرجی لاس ہوتی ہے، کچھ کھانے پینے کو طلب محسوس ہوتی ہے، تو آپ نے اپنے پاس ایسی چیزیں موجود رکھنی ہیں جن کو کھانے سے آپ کی ارجنٹ طلب تو پوری ہو جاتی ہے کھانے کی، لیکن زیادہ ویٹ نہیں گین ہوتا، زیادہ کیلریز نہیں ہوتی. یعنی ان شارٹ کہ ڈائٹ کنٹرول اور ویٹ لاس کی جو ماہرین کی جو رائے ہے اور جو سائنٹیفک اس کی ٹپس ہیں، وہ ضرور آپ نے فالو کرنی ہے. اچھا، 3 دفعہ یہ آپ نے پہلا حصہ ہپنوسس کا کرنا ہے 21 دن تک. اس کے بعد دوسرے حصے پہ آ جانا ہے. دوسرا حصہ ہپنوسس کا کس کام کے لیے ہوگا؟ لائف سٹائل ٹھیک کرنے کے لیے. اس کا اسکرپٹ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ اب سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اپنا لائف سٹائل ٹھیک کرنا ہے، بہتر کرنا ہے. اپنی روٹین میں واک، چہل قدمی، ہلکی ورزش وغیرہ
روزانہ کی بنیاد پر شامل کرنی ہے، اور جب تک میں روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ یا اتنا سٹیپس یا اتنے کلومیٹر چہل قدمی واک نہیں کر لوں گا، مجھے تب تک سکون نہیں آئے گا اور مجھے بے چینی محسوس ہوگی، اور میرا دل بے اختیار کرے گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کو کرنے سے ہی مجھے سکون ملے گا۔ میں اس ورزش چہل قدمی ایکسرسائز کے لیے ہر صورت وقت نکالوں گا، اور آہستہ آہستہ اپنی ورزش، دوڑ کا، واک کا دورانیہ آہستہ آہستہ میں بڑھاتا جاؤں گا، اور جیسے جیسے میں کروں گا مجھے خوشی محسوس ہوگی، مجھے کامیابی کا احساس ہوگا۔ یہ اتنا سا اسکرپٹ ہے اس کا۔ الفاظ اپنی مرضی کے اگین آپ ڈال سکتے ہیں۔ اگین صرف ہپنوسس پر رلائی نہیں کرنا، آپ نے وقت نکالنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، شیڈیول بنانا ہے، آپ کب یہ کام کریں گے، اور یہ ہپنوسس آپ نے اگین 3 دفعہ روزانہ کرنا ہے، 21 دن تک کرنا ہے۔ پلاننگ آپ نے خود کرنی ہے، کس وقت واک کریں گے، ایکسرسائز کیا کریں گے، وقت کہاں نکالیں گے۔ اگر کسی کے پاس باقی سہولیات میسر نہ ہوں تو واک کی فیسلٹی ہر ایک انسان کے پاس ہوتی ہی ہے، وہ آپ نے کر لینی ہے۔ آپ کو کیسی واک کرنی چاہیے، کیسی ایکسرسائز کرنی چاہیے، اگین ماہرین سے آپ رائے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تیسرا حصہ آ گیا ہپنوسس کا، کہ اپنے ہم میٹابولزم، ڈائجیشن سسٹم کو ہم کیسے تھوڑا سا آلٹر کریں گے۔ اس کا اسکرپٹ اس طرح ہوگا کہ میں نے اپنا وزن کم کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے، اس لیے میرے اس مضبوط اور مستقل ارادے کی وجہ سے میرا لاشعور اب سے میری بھرپور مدد کرے گا اور میرے جسم کے نظام کو اس کے مطابق چلائے گا۔ اب سے میرا نظام ہضم ایسے کام کرے گا کہ کھانے کا زیادہ حصہ میرے جسم سے نکل جایا کرے گا، اور صرف انتہائی ضروری مقدار اور اجزاء میرے خون میں شامل ہوں گے، اور میرے جسم کی توانائی برقرار رکھنے کے لیے میرا لاشعور میرے جسم میں پہلے سے موجود فیٹس سے توانائی حاصل کرے گا، اور میرے وہ فیٹس بھی پگھلتے رہیں گے اور میری توانائی کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے گی۔ یہ میں نے سمری ہے، اس کا تھیم ہے۔ اگین آپ اپنی مرضی کے اس میں سے ورڈنگ بنا سکتے ہیں۔ یہ جو مشق ہے تھرڈ ہپنوسس، یہ آپ نے دن میں 2 دفعہ کرنا ہے، 3 دفعہ نہیں، 2 دفعہ کرنا ہے، اور 40 دن تک کرنا ہے۔ آپ نے ناغہ نہیں آنا چاہیے، ریگولرلی کرنا ہے۔ اس کی میں اہم باتیں کیا ہیں کہ آپ نے اگر آپ ہپنوسس کے ذریعے اپنے لاشعور کو یہ کہنا چاہیں کہ میرے جسم کے فلاں حصے سے فیٹس جو ہیں وہ یوز کریں، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ اس کو ہدایات میں آپ کہہ سکتے ہیں، اور بہت زیادہ شدت اختیار نہیں کرنی، بہت زیادہ سخت ہدایات نہیں دینی، ورنہ وہ آپ کے لیے واپس کرنا، انڈو کرنا مشکل ہو جائے گا اور آپ کی صحت ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ اور ہمارا نظام ہضم کیسے کام کرتا ہے، کون سے اس میں سے کیمیکلز، ہارمونز اور کیا کیا چیزیں اس میں کس طریقے سے کام کرتی ہیں، اور کون سی چیزیں کس موقع پہ جسم میں داخل ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام معلومات جتنی آپ زیادہ جانتے ہوں گے سائنس کے ذریعے، اتنا ہی ہپنوسس میں ہدایات آپ بہتر دے سکیں گے۔ تو اس پہ بھی آپ کا نالج ہونا چاہیے۔ اور جب آپ یہ تینوں حصے جس ترتیب سے میں نے بتایا ہپنوسس کے، یہ آپ کر لیں گے، کمپلیٹ کر لیں گے، تو اس کے بعد بھی آپ نے بالکل نہیں چھوڑ دینا۔ کبھی کبھی آپ نے پہلا حصہ ہپنوسس کا 2-3 دن تک کر لیا، پھر دوسرا حصہ کر لیا، پھر تیسرا حصہ کر لیا۔ اس سے آپ کو ری انفورسمنٹ ملتی جائے گی، اور آپ یہ کام مستقل سے مستقل ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا ہپنوسس سے ویٹ لاس کرنے کا طریقہ تھا۔ اس پہ آپ کا کوئی اپنی آبزرویشن ہو، کوئی سوال ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں۔